ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال سے زائد ہو چکے ہیں مکہ میں دعوت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے، دعوت اللہ کی محنت کرتے ہوئے، اور قریش کے لیے صورتحال یہ ہے کہ وہ اب اتنا جری ہو گئے تھے کہ ان کا مطالبہ بار بار یہ تھا کہ یا تو ہمیں آپ اپنے نبوت اور رسالت کا کوئی ایسا واضح ثبوت بذریعہ معجزہ دکھائیں جس پہ ہمیں یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا پھر وہ عذاب ہی ہم پہ نازل کر دیں جس کی آپ دھمکی دے رہی ہیں۔ اب اس کے جواب سے یہاں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں التذکیر بالآلاء اللہ کی بڑی نمایاں مثال ہے۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں جس طرح اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور کوئی دوسرا مقام آپ کو نہیں ملے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، اپنے احسانات کا نوع انسانی پر اس میں جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ۔ ابھی آخرت کا عذاب، فائنل گرفت جو ہے، اس کے لیے قرآن مجید عمومی طور پر صیغہ ماضی میں بات کرتا ہے، جیسے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، تم مطالبہ کر رہے ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، تو وہ یوں تو ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ نازل تم پر ہو چکا، فلا تستعجلوا، تو اب جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، تاکہ وہ خبردار کریں اس کے ذریعے سے، انہ لا الہ الا، کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، انا فاتقون، میں ہی ہوں صرف تمہارا الہ واحد، معبود حقیقی، تو مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ گویا یہاں واضح کر دیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے عذاب کی جلدی مچاؤ، چاہے کوئی معجزے طلب کرو، مانو یا نہ مانو، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے فرشتوں کے ذریعے سے ان پر قرآن مجید یہ نازل فرما رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے تاکہ تمہیں خبردار کر دے، واضح کر دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اس شرک سے جو اس کی ذات کے ساتھ تم کرتے ہو، اور باز آ جاؤ، ورنہ بہت برا انجام جلد ہی تمہارا جو ہے وہ منتظر۔ خالق السماوات والارض بالحق، اس نے یہ نظام ہستی، آسمان و زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، یہ برحق ہے۔ یہ پورا نظام جو ہے یہ کسی کھلاڑی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ نتیجہ خیز ہے۔ یہاں ہر شے اپنا رزلٹ جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے، اور تمہارا بھی ایک دن زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا، اور فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ انسان ذرا اپنی حقیقت کو ذرا تم دیکھو کہ تم
کس طریقے سے پیدا کیے گئے کہ ایک نطفے کی بوند سے اس نے تمہیں تخلیق فرمایا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑالو بن گیا۔ یہ خصیم و مبین جو ہے بڑا بڑھ کے جھگڑا کرنے والا، اور کس کے بارے میں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اس کے ساتھ وہ مختلف ہستیوں کو شریک ٹھہرا کر کے اور اس پہ پھر وہ ضد کرتا ہے، جھگڑتا ہے اور اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور تمہارے یہ مویشی بھی اسی نے پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس میں تمہارے لیے پوشاک، پہننے کی شے۔ اب کھالوں سے جو ہے کتنی چیزیں ہماری بنتی ہیں، جو کہ خاص طور پر جہاں موسم سرد ہوتا ہے وہاں جیکٹس تو خصوصی طور پر ایک ایسی شے ہے جو کہ لیدر کی سب سے زیادہ انسان کو اس موسم کے اثرات سے بچانے والی ہے۔ وہ منافع منہا تاکلون، اور اس میں دیگر منافع بھی رکھے گئے اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ایک جمال بھی ہے، حسن و وجاہت۔ اب اس زمانے میں خصوصی طور پر دیکھیے، جس طرح آج کل کسی کے پاس بہت بڑا بیڑا جو ہے، وہ کوئی ٹرانسپورٹر ہے، اس کے پاس بے شمار ٹرک ہیں یا بسیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اس زمانے میں مویشی ہوا کرتے تھے، جس کے پاس سب سے زیادہ تھے وہ بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا۔ تو جب صبح کو وہ چرنے کے لیے ریوڑ نکلتے تھے، بڑے بڑے یہ فلاں سردار کے ریوڑ ہیں، تو اس پہ اسے ایک جو ہے وہ ایک کیفیت اسے محسوس ہوتی کہ ہاں میرا ایک درجہ ہے، میں امراء میں سے ہوں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ فیہا جمال، اس میں تمہارے لیے ایک حسن و جمال بھی ہے، حین تریحون و حین تسرحون، جب تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب شام کو انہیں واپس لاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور تمہارے لیے وہ بوجھ اٹھا کر کے ایسے ایسے مقامات تک پہنچاتے ہیں جہاں تم سخت محنت اور جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ آج کے جدید زمانے میں بھی بہت سے علاقے اب بھی دنیا میں ایسے موجود ہیں جہاں جدید ترین ٹرانسپورٹ ہونے کے باوجود وہ گدھوں کے ذریعے سے، خچروں کے ذریعے سے، جو بہت زیادہ پہاڑی دشوار گزار علاقے ہوتے ہیں، وہاں اب بھی وہ بار برداری کا کام جانوروں سے لیا جاتا ہے۔ اس جگہ وہی کام آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے رستے، تو وہاں وہ ٹرانسپورٹ نہیں پہنچ سکتی جہاں وہ جانور جو ہیں مویشی اٹھا کر کے بوجھ جو پہنچ جاتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، حقیقت میں تمہارا رب بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ والخیلا، یہ گھوڑے، والبغالا، خچر، والحمیرا، گدھے، لترکبوہا وزینہ، جن پہ تم سواری بھی کرتے ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بہت سی ایسی مخلوقات جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اسی طرح اللہ ہی کے ذمے ہے تمہیں سیدھا راستہ بتانا بھی، جبکہ ٹیڑھے راستے تو بے شمار موجود ہیں۔ یعنی جس رب نے تمہارے سامان زیست کے لیے اتنی اشیاء پیدا کی ہیں، مویشی، جانور اور نہ جانے کیا کیا کچھ، تو کیا وہ تمہیں اس بات سے محروم رکھتا کہ تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست نہ کرتا، جو کہ حقیقی تمہاری ضرورت ہے؟ یہ تو دنیا کا سامان ہے، یہ تو متاع فرمائی گئی ہے، یہ عارضی شے ہے جو یہاں ملتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں جو آخر تک تمہارے کام آنے والی شے ہے وہ ہے ہدایت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کے بغیر کوئی نعمت نہیں ہوتی، وہ زحمت ہوتی ہے۔ کسی کے پاس بہت دولت ہے، صرف ایک ہی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، بے شمار دولت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ذرا سوچئے وہ اس دولت کو کس رخ سے خرچ کرے گا۔ اس سے عیاشیاں اور بدماشیاں کرے گا، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے گا، کسی کا حق طلب کرے گا، مار کوٹ کرے گا، نہ جانے اسے کیا کچھ جو ہے وہ عیاشیوں اور عیش میں استعمال کرے گا۔ لیکن اگر اسے ہدایت حاصل ہے تو یہی جو مال ہے، دولت ہے، یہ حقوق کی ادائیگی میں، لوگوں کی فلاح کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اور ان رستوں میں وہ خرچ کرنے کی کوشش کرے گا جہاں اسے یہ فکر ہوگا کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو اس کے ذریعے سے، صرف دنیا نہیں ہے آخرت بھی ہے۔ تو اہم ترین شے، اب طاقت ہو، وجاہت ہو، تجارت ہو، جو کچھ بھی انسان کو دنیا میں از قسم نعمت یا رزق ملا ہے، اس کے ساتھ اگر ہدایت نہیں ہے تو حقیقت میں وہ نعمت نہیں بنتی، اگر ہدایت ہے تو وہ نعمت بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تو اس نے تمہیں بے شمار اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، وہیں تمہارے لیے ہدایت کا بھی اس نے بندوبست کیا، جبکہ پگڈنڈیاں تو بہت ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے جس کی طرف اللہ تمہیں گائیڈ کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا۔
هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، خود بھی پیتے ہو، تمہارے جانوروں کے لیے اس سے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، اس کے ذریعے سے پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف کھیتی باڑی بھی تم کرتے ہو، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل بھی تمہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے تمہارے لیے رات اور دن تسخیر فرما دیے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج بھی اور چاند بھی، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے تسخیر کر دیے گئے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام ہیں۔ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو رنگ برنگ کی مختلف قسم کی نباتات اس نے زمین سے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان خلاقی، ان نعمتوں پر ہی اگر تم غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہو تو یہ تمہارے حق میں کفایت کر سکتی ہیں۔ افسوس کہ اکثر انسان ان پہ غور و فکر کرتے نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس نے سمندر بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے تاکہ تم اسے تر و تازہ گوشت بھی حاصل کرو، کھاؤ، اور زینت کی وہ چیزیں بھی نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ اب دیکھیے سمندر سے موتی سمندر سے نکلتے ہیں، مرجان اور مونگے سمندر سے نکلتے ہیں، کتنی چیزیں جو انسان آج زیورات کے طور پر اور قیمتی جو ہے وہ زیروں میں استعمال کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا خوراک کا خزانہ جو ہے وہ پانی سے آ رہا ہے، سمندروں اور دریاؤں سے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے انسان پر کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جب آبادی ذرا کم ہوا کرتی تھی تو ہمارے ہاں یہیں فیصل آباد کا جو جب لائٹ پور کہلایا کرتا تھا، بہت کم جو ہے یہ فش اور اس کی جو اقسام ہیں مختلف، وہ یہاں بہت کم کھایا جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ذرا تصور کیجئے کتنی کثرت سے یہ چیزیں جو ہیں وہ جیسے ہی موسم اب ٹھنڈ کا شروع ہوگا تو کثرت سے استعمال ہوں گی، اور ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اسے کھا رہا ہوتا ہے اور اس سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں خوراک کی کمی کو پورا کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ سمندر ہے، اور یہی نہیں، جہاں گندم نہیں ہوتی وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ LG اور اس قسم کی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے یہ جاپان اور چائنا اور یہ اوپر ناروے یہ علاقے ہیں، وہاں وہ اس سے جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ڈبل روٹیاں اور یہ کھانے کی چیزیں جو وہ اس سے تیار کرتے ہیں، وہ سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خزانہ جو ہے خوراک کا سمندر میں رکھا جو انسان کے لیے اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی کفایت کرنے والا ہے۔ یہ ہیں اس کی نشانیاں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ جو کشتیاں ہیں وہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ آج دنیا میں جو بڑی تجارتیں ہیں وہ ساری کی ساری پانی کی جو ہیں وہ مرہون منت ہے۔ اگر خورشید کے ذریعے سے آپ انٹرنیشنل تجارت کرنا شروع کریں تو اس پہ اتنی لاگت آ جائے گی کہ وہ کسی کے بارے میں نہیں رہے گی۔ لہٰذا بڑے بڑے سمندری جہاز آج جو ہیں دیو ہیکل جہاز جو ہیں وہ ایجاد ہو چکے ہیں، جن پر جو ہے وہ ہزارہ ٹن جو ہے وہ سامان لد کے دنیا میں اب یہ تیل کی تجارت جو پیٹرول ہم تک پہنچتا ہے نہ جانے کہاں کہاں سے سمندری جہاز لے کر کے آ رہے ہیں، تو بڑی تجارت جو ہے وہ بھی پانی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت جو قدرتی رستوں کے طور پر عطا فرما دی۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمینوں میں پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے، ان تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ تمہیں لے کے لڑک نہ جائے۔ گویا کہ جو بیلنس ہے زمین میں، توازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اسی پہاڑوں کے ذریعے سے، تاکہ وہ کہیں جو ہے وہ بیلنس ہو کر کے کسی ایک طرف نہ مڑ جائیں۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے جاری کر دی دریا اور قدرتی رستے بھی بنا دیے۔ اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی دشوار گزار رستے ہیں وہ انسان نے خود نہیں بنائے نہ تلاش کیے۔ آج ہم جو ہیں وہ سفر کرتے ہوئے، جیسے ہمارا علاقہ ہے
ناردرن ایریاز ہیں یا مری اور اس طرف ایبٹ آباد اور اس طرف آپ جائیں، یہ سارے کے سارے پہاڑوں کے کنارے پر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ رستے ایسے ہیں جہاں ندی نالے ساتھ گزر رہے ہیں۔ یہ قدرتی گزرگاہیں ہیں پانی کی، جن کے ساتھ ساتھ جب انسان سڑکیں بنانا نہیں جانتا تھا تو کچے رستے وہ انہی پگڈنڈیوں کی طرح انہی پہاڑوں کے گرد گھومتے ہوئے جاتے تھے، اور آج بھی وہی رستے ہیں جو انسان نے اپنی گنجائش کے لیے کچھ وسیع کر لیے، کچھ اسے میٹلڈ کر لیا اور اس کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رستے جو تھے دریابی ہم نے جاری کیے، اور اس کے ساتھ وہ قدرتی طور پر رستے بھی بنا دیے گئے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ان رستوں کو استعمال کرو، وعلامات، اور پھر اس نے علامتیں بھی رکھ دیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے بھی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ پانی اور صحرا، یہ دو ایسے مقامات ہیں جہاں نمایاں طور پر رستہ جو ہے وہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ پانی میں تو خیر ناممکن ہے، پانی میں اگر سمندر میں کہیں کوئی جہاز پھنس جائے اور وہ رستہ اپنا بھول جائے، سوچئے کہ کس طرح تلاش کرے گا۔ آج تو ہمارے پاس وہاں جو جدید آلات ہیں، الیکٹرانیکل آلات بنا لیے گئے ہیں، وہ بہت گائیڈ کرتے ہیں انسان کو کہ تم کس سمت میں ہو، اس گلوب کے کس حصے میں ہو، وہ اسے خط استوا کے ذریعے سے اور دوسرے جو ساری سسٹم بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بھی ستاروں کی یہ نشاندہی کا علم بھی ساتھ سیکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر سارے وہ آلات فیل ہو جائیں تو کیسے معلوم ہوگا رستہ کہ کدھر ہے، کیسے سمت معلوم ہوگی کہ ہمیں دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے۔ لہٰذا ستاروں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ کون سا ستارہ کہاں ہے تو وہ اس کی سمت کیا ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرتی علامات، جیسے پہاڑ ہیں وہ بھی علامت کے طور پر، نہریں دریا ہیں وہ بھی علامت کے طور پر، نشانیاں زور زمین پر رکھ دی گئیں، پہچان ہو جائے کہ انسان بھٹکتا نہ پھرے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑی اس کی نعمت۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اب ذرا سوچو کہ وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کیا وہ ایک جیسے ہو جائیں گے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں کرتے، تمہیں ہوش نہیں آتا؟ خالق اللہ ہے، اور جتنے اللہ کو چھوڑ کے جن کی پرستش کی گئی ہے، جن کو معبود تسلیم کیا گیا، وہ سارے کے سارے اس کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے، وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ کس بنیاد پہ تم اللہ کے ساتھ شریک انہیں ٹھہرا رہے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی تمہاری ایک یہی خطا ناشکری، اس کی نعمتوں کی ناشکری اس بات کی کفایت کرتی ہے کہ وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے اور سزا سے دوچار کر دے، لیکن وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، پھر بھی تمہیں موقع دیتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جان لو وہ تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے، چھپے کو بھی جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں بلکہ وہ سب کے سب خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ یہاں خصوصی طور پر اصحاب قبور کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی گمراہی رہی اور آج بھی ہے، مختلف خطوں میں ملے گی، اپنے خطے میں بھی آپ کو ملے گی، کہ اصحاب قبور کے پاس جا کر، قبروں کے پاس جا کر ان سے جو ہے وہ کچھ شے طلب کرنا، اللہ کی بجائے ان سے دعا کرنا، یہ ایک بہت بڑا شرک کی کیفیت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں بیان فرما دیا۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون، اور انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وہ قبروں میں پڑے ہیں، جس کا بھی باری آ گئی، اب وہ کوئی بھی ہوں، اس لیے کہ انبیاء کی قبروں کو بھی انسانوں نے نہیں چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی وصیتیں فرمائی تھیں، ان میں سے اہم ترین ایک تھی کہ دیکھنا میرے اصحاب، جس طرح لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا پرستش کا ذریعہ بنا لیا تھا، میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ یہ خصوصی ہدایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے زمانے میں سب کچھ ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ پھر ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا تک قرار دے دیا، اور سلوی بیٹا قرار دیتے ہوئے آج تک اس پہ اڑے ہوئے ہیں۔
اتنا بڑا شرک جو ہے وہ بھی انسان نے اختیار کیا۔ تو یہاں یہ خصوصی ہدایت ہے کہ وہ جو کہ اصحاب قبور ہیں انہیں خود یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جان لو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود حقیقی اللہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل تو بس انکار پر اڑ گئے ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ یقیناً ان کے تمام کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی کھلے ہوئے بھی۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور جان لو کہ اللہ جو غرور نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، استکبار میں پڑتے ہیں، انہیں وہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، یہاں سے جو ہے وہ قریش مکہ کی طرف جو اشارہ ہے کہ ان کے جو حجتیں وہ کیا کرتے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر کے پوچھتے تھے، اس لیے حج کے موقع پر بے شمار باہر سے قافلے آیا کرتے تھے، اور ان کے کان میں بات تو پڑی ہوئی ہوتی تھی کہ کوئی ہے جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی تعلیمات بھی کانوں میں پڑتی تھیں، وہ خبریں جو ہیں وہ چلتی رہتی تھیں۔ تو وہ آ کر کے ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کچھ تو ہمیں حقیقت بتاؤ کہ آخر کون ہے، کیا ہے، اور وہ جواب ہی دیتے تھے قالوا اساطیر الاولین، کہ وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں جو کہ بیان کی جا رہی ہیں۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اگر انہیں صحیح رستہ دکھاتے کہ ہاں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شاید ایمان کی طرف آ جاتے، لیکن اب وہ انہیں غلط رستے پر لگا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ تو پرانے زمانے کی داستانیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، لہٰذا ان کی گمراہی کا وبال بھی ان کے کھاتے میں آ گیا۔ اپنا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے گناہوں کا، گمراہی کا، اور دوسرے کا بوجھ بھی جو ہے ان پر لا دیا جائے گا بغیر علم، یعنی جہالت کی بنا پر جو یہ حرکت کر رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، کیسا برا بوجھ ہوگا جو یہ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، ایسی ہی مکاریاں جو تھی ان سے پہلے لوگ بھی کر چکے۔ اب یہ داستانیں ہم ساری پڑھ چکے اور قریش کے سامنے بھی موجود تھیں کہ کیا کیا ہوا ان رسولوں کی قوموں کے ساتھ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تکذیب کی، مان کے نہیں دیا، نتیجہ اللہ کے عذاب میں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جو تھی وہ جڑ سے اکھاڑ دی۔ قواعد کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی ان کو بنیاد سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور اس کی چھت جو ہے اوپر سے ان پر آ گری۔ واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور اس ایسے عذاب آیا انہیں کہ وہ جس طرف سے آنے کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، اور پھر قیامت کے روز اللہ انہیں مزید ذلیل و خوار کرے گا، رسوا کرے گا، اور ان سے پوچھے گا بتاؤ اب کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے، اہل حق سے جھگڑتے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، ان سے تم فساد کیا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم وسوء علی الکافرین، اور جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان کافروں کے لیے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ نے ان کی جانیں نکالیں تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ فوراً اپنی جو ہے وہ جان ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اس لیے اور کہتے تھے، یعنی جب موت ان کے سر پہ سوار ہوگی فرشتے کھینچیں گے جانیں، ان سے پوچھیں گے، اس پہلے نقشہ کھینچ دیا گیا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ وہ فوراً کہیں گے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بلا، کیوں نہیں، کیسے نہیں کر رہے تھے؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، فرشتے یہ جواب دیتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے کہ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اسی لیے تو جو ہیں، اس لیے کہ جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں وہ فرشتے اور ہوتے ہیں، وہ انہیں جنت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے گمراہوں کی روح قبض کرتے ہیں وہ سزا دینے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے بتا دیا ہوتا ہے کہ بھی یہ مجرم ہے، اسے مجرموں کی طرح لے کر کے آنا ہے۔
دنیا کی زندگی میں اس کی بڑی واضح مثال ہمارے سامنے ہے. کسی کو اعزاز دینا ہو، اکرام دینا ہو، اسے کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی جب وہ گھر سے چلتا ہے اسی وقت سے اس کی تکریم شروع ہو جاتی ہے، اس کی عزت شروع ہو جاتی ہے. وہ خوش آمدید کہہ کر کے اسے لے کے آیا جاتا ہے تاکہ اسے اعزاز سے نوازا جائے. اور جو مجرم ہوتا ہے اسے اس کے گھر سے ہی گرفتار کر کے اور مجرموں کی طرح ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے جو ہے وہ جیل خانے میں پہنچایا جاتا ہے. تو یہی اصول جو ہے اسے ذرا آخرت پر منطبق کر لیجئے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله